مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ذیشان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو عزیزو، آج پھر ہمارے پاس خدا کے خوبصورت خادم موجود ہیں جن کو ہم نے اسی لیے مدعو کیا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں جو کہ عام طور پہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی سنہرے اصولوں کا کام رکھتی ہیں، مقام رکھتی ہیں، ان کو شیئر کر سکے. سو خدا کے خادم یہاں پر پاسٹر ندیم صاحب موجود ہیں. سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی شکریہ پاسٹر صاحب. ہماری یہ دوسری ملاقات ہے پروگرام شفایت میں. پریز گاڈ، یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں. آمین آمین. سر، آپ حوالہ پڑھیے تاکہ دعا سے اس سلسلے کو شروع کر سکیں ہم. جی، آج ہم پاک کلام میں سے زبور نمبر 112 اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے شروع کر کے آج کی تلاوت سنیں گے. لکھا ہوا ہے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے. راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے. وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل، قرض دینے والا اور سداد مند آدمی ہے. وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، بری خبر سے نہ ڈرے گا. خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں. یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا. اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا. اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی. اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا. شریر دیکھے گا اور کڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا. شریروں کی مراد نبود ہوگی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. آمین آمین. ہم دعا کریں گے. خدا قدوس آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ اس وقت کے لیے جس میں ممکن ہوا کہ ہم اکٹھے ہوں اور تیرے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں. بے شک بخش دے باپ، جتنی دیر تک اس پروگرام کے توسط سے ہم بولیں اور جتنی دیر تک تیرے لوگ ہوشنا ٹی وی چینل کو دیکھتے ہوئے اور اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے تیرے کلام کو سنیں، تیرا پاک روح ہمیں بڑی قابلیت دے. تیرا پاک روح ہمارے بولنے میں اور ان کے سننے میں بڑی مدد کرے. اور باپ، تمام تر چینل کی ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ملک پاکستان وطن عزیز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں باپ آسمانی ہم اسی طرح مسیح کے دن کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. جی پاس صاحب، آپ شیئر کریں، آپ اس کی کیا انٹرپریٹیشن شیئر کرنا چاہیں گے؟ پریز گاڈ. آج پاسٹر صاحب ہم راست باز آدمی کے مبارک حالی کے متعلق سیکھیں گے کہ ایک شخص جب راست بازی اختیار کرتا ہے اور راست باز بن جاتا ہے تو کس قدر خدا اس پر جو ہے برکتوں کو نازل کرتا اور برکتوں کو اس کے لیے جاری کرتا ہے. تو پہلی بات جو ہے آیت نمبر 1 میں وہ ہے خداوند کی حمد کرو. تو آج ہم تقریباً 11 سے 12 پوائنٹ جو ہیں بالکل مختصر سیکھیں گے. پہلی بات ہے راست بازوں کے لیے حمد کرنا بہت ہی ضروری ہے. پریز انگلش لفظ جو ہے حمد کے لیے پریز لفظ استعمال ہوا ہے. تو پریز کرنا، حمد کرنا راست بازوں کے لیے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں ہم ضروری ہے، کیونکہ خدا حمد کرنے کے وسیلہ سے برکتوں کو جاری کرتا ہے، بندھنوں کو کھولتا ہے. اور اس کی 2 مثالیں ہمارے پاس. داؤد جب ساؤل کے لیے خدا کی حمد کر رہا تھا تو اس کی بدرو چلی جاتی تھی، اور جب پالوس اور سیلاس جیل میں آدھی رات کو حمد کر رہے تھے تو وہاں لکھا ہے وہ حمد کرنے کے باعث دروازے کھل گئے. تو حمد جو ہے بڑی قوت رکھتی ہے بشرط کہ خدا کی راست باز دل سے حمد کرتے ہوں. تو پہلی بات، راست بازوں کو خدا کی حمد کرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر جو خدا برکتوں کو جاری کرتا ہے کہ جو شخص حمد کرتا اور خداوند سے ڈرتا رہتا ہے اس شخص کے لیے خدا کی برکات جاری ہوں گی. 2 باتیں ہیں یہاں. آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اب مسرور ورڈ جو ہے یہ شاعری میں بھی بڑا استعمال ہوا ہے. سرور، مسرور. اب جانتے ہیں کہ یہ نشے سے مشابہت رکھتا ہے یا نشے سے تعلق رکھتا ہے. تو اب کلام کا جو خدا کے حکموں کا جن کو نشہ لگ جاتا ہے، جہاں لوگ خدا کے کلام سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں سرور حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے. اور خدا کہتا ہے مبارک وہ آدمی ہے جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. دوسری بات، اب پہلی بات ہے حمد کرنا ضروری راست بازوں کو، اور دوسری بات خدا سے ڈرنا اور اس کے حکموں میں مسرور رہنا راست باز کی ڈیوٹی ہے.
یہ اس نے کرنا ہے. پھر خدا کہتا ہے میں اس کے لیے کروں گا. نمبر 1 نسل کے تعلق سے اس کی اولاد کیسی ہوگی, نسل کیسی ہوگی. ہر شخص اپنی نسل کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی نسل سکسیسفل ہو, ہر شخص چاہتا ہے اس کی اولاد کامیاب ہو, زمانے میں اس کا نام ہو, ہر شخص چاہتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ پہلے جو 2 باتیں پوائنٹ ہیں کہ حمد کرو اور حکم و مسرور رہو, ڈرتے رہو مجھ سے, تو تمہاری اولاد زمین پر زوراور ہوگی. یعنی کہ یہ اس کے ریزلٹس ہیں. ریزلٹس. واہ. اوکے, یہ اس کے ریزلٹس ہیں کہ تمہاری اولاد کیا ہوگی, زمین پر زوراور ہوگی, اور راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. اور لفظ مبارک کے لیے جو انگلش ورڈ ہے وہ بلیسڈ ہے, اور بلیسڈ سے مراد ہم لیتے ہیں برکت سے بھرے ہوئے لوگ, برکت سے بھرے ہوئے لوگ. تو خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جب میرے راست بازو میری حمد کرو گے اور پھر تم ڈرو گے, حکم و مسرور رہو گے, تمہاری نسل زوراور ہوگی اور تمہاری اولاد مبارک ہوگی. تو یہ نسل کے تعلق سے بات ہے, تیسری بات جو ہے. اور چوتھی بات ہے مال و دولت کے تعلق سے. راست بازو کے گھر سے لکھا ہے مال و دولت ختم نہیں ہوں گے, مال و دولت اس کے گھر میں ہوں گے. اب یہ پہلی 2 باتیں وہ کر رہا ہے تو رزلٹس اس کے سامنے آتے رہیں گے. آمین. نسل زوراور ہوگی, مبارک ہوگی, اور پھر مال و دولت اس کے گھر میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ جو چوتھے پوائنٹ میں بات ہے کہ اس کے صداقت جو ہے ہمیشہ قائم رہے گی. آمین. تو جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکے گا. اب جو تاریکی ہے ان کی, اس میں نور چمکے گا. خدا کبھی اندھیرا رہنے نہیں دے گا ان کو, نہ کبھی آگے جو مستقبل اس میں اندھیرا نظر آئے گا, کسی سمت میں بھی اندھیرا نظر نہیں آئے گا, بلکہ لکھا ہے ان کی تاریکی میں ہمیشہ نور چمکے گا. کیونکہ خدا کیسا ہے, وہ رحیم و کریم اور صادق ہے. آمین. اور 6واں پوائنٹ ہے کہ وہ قرض دینے والا ہوگا, قرض لینے والا نہیں. راست یعنی کہ محتاجی نہیں زندگی میں, محتاجی نہیں ہوگی بلکہ وہ دینے والا ہوگا. لکھا ہے رحم دل قرض دینے والا سداد مند آدمی ہے. اب راست باز کیسا ہے, وہ قرض دینے والا ہے, اور راست باز اپنا کاروبار جو ہے وہ راستی سے کرتا ہے. آمین. دنیا کی طرح جھوٹ کے تو جو ہے ترازو نہیں تولتا, وہ راستی سے اپنا کاروبار کرتا ہے. جھوٹ کے جو ہوتے ہیں ترازو, ان میں سوراخ رہتے ہیں. اگر ہم صحیفوں میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ان کے تھیلیوں میں سوراخ ہی رہتے ہیں, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے اور کم تولتے ہیں. ان کی تھیلیوں میں کیا رہتے ہیں, سوراخ رہتے ہیں. اب یہ لکھا ہے راست باز جو ہے یہ کیا کرے گا, راستی سے کاروبار کرے گا. اب وہ جھوٹ سے نہیں تولے گا, کم نہیں تولے گا, بلکہ وہ راستی سے کرے گا. جو کچھ ہے صاف صاف ہوگا. آمین. تو وہ قرض دینے والا ہوگا, محتاج کبھی نہیں ہوگا اگر وہ راست بازی سے کام کر رہا ہے. اور جو بات ہے 6 وہ ہے اسے کبھی جنبش نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. راست باز و صادقوں کی یادگار ہمیشہ مبارک رہے گی, ہمیشہ رہے گی. کتنے بڑے نام ہیں جو ہم یاد کرتے ہیں. پچھلے دنوں بلکہ صرف کولگیٹ پہ ہم غور کر رہے تھے, میں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہا تھا کہ کولگیٹ ایک امریکہ کی ذات ہے, یہ کوئی نام نہیں ہے. ولیم کولگیٹ نام تھا شاید اس شخص کا. جی جی. تو اس کی ماں نے جو سکھایا تھا خدا کو دینا نہیں بھولنا اور بائبل پڑھنا نہیں بھولنا کبھی. ایک جگہ ملازم بننے گیا, وہاں پر بڑھتا بڑھتا اس مل کا مالک بن گیا, اور آج دنیا کے ہر کونے میں کولگیٹ نام لیا جاتا ہے ایک پروڈکٹ کے ذریعے سے. لیکن اس نے کیا کیا, خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی 10%, 20, 50, پھر اس نے کہا 90 تجھے دیا کروں گا, میں 10 لیا کروں گا. آمین. تو راست باز وہ کام راست بازی سے کر رہا ہے. پھر وہ کیا کر رہا ہے, اس کی یادگار مبارک کیوں ہو گئی, کیونکہ ان سب باتوں میں وہ مضبوط رہا. آمین. اس طرح سے ابراہیم اور ہمارے بڑے جو ہمارے ایمان کے جو ہیں سورما ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یادگار آج بھی مبارک ہے. آمین. کیوں, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے. اب لکھا ہے صادقوں کی یادگار ہمیشہ رہے گی, یعنی راست بازوں کی یادگار جو ہے ہمیشہ رہے گی. اور 7ویں بات, وہ بری خبر سے نہیں ڈرتے کبھی بھی. آمین. بلکہ وہ تیار ہوتے ہیں اس کا حل تلاش کرنے کے لیے. دنیا سے بالکل فرق سوچتے ہیں. اور میں تو یہاں یہ مثال دیتا ہوں کہ زندہ مچھلیاں جو ہیں پانی کو چیر کر جاتی ہیں, اور مردہ مچھلیاں پانی کے ساتھ ساتھ بہتی رہتی ہیں. ایسا ہی سب پرندے ہوا جدھر جاتی ادھر جاتے ہیں, لیکن عقاب
हवा को चीर कर गुजरता है। ऐसा ही। आमीन। तो खुदा ने कहा तुम उकाबों की मानद हो, मैं अपने सादकों को उकाबों की मानद जोर बख्शता हूँ। आमीन। आमीन। हमें उकाबों से तशबीह दी गई है, हम दुनिया के साथ साथ नहीं चलते। वो बुरी खबर से डर जाते हैं, बल्कि जब मैं नहमिया के मुतालिक पढ़ रहा था किताब में, तो वो एक बात कहता है, मैंने यरूशलेम के बारे में सुना तो मैं बैठ गया। अब इसका मतलब है वो सख्त ना रही, वो दिल दर्द की वजह से या उनके दुख की वजह से कि उसको टांगों में सख्त नहीं रही, वो बैठ गया। अब कलाम में बताता है कि वो लोग भी, और अब उसके तो यरूशलेम के लिए दुख था, लेकिन कुछ लोग बुरी खबरें और दीगर चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, मगर रास्तबाज को परेशानी नहीं, क्योंकि वो रास्ते से काम कर रहा है, उसे कोई डर नहीं। आमीन। आमीन। उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, उसका दिल कायम रहेगा। और 8वीं बात है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो मुखालफों को देख लेगा। रास्तबाज अपने मुखालफों को भी देख लेता है, ये नहीं है कि तलवार से मारता है, उसका दुआ बड़ा हथियार होता है। मेरे नज़दीक दुआ जो है उसके लिए बड़ा हथियार होता है, दुआ के ज़रिए से। प्रेज़ लॉर्ड। ये थोड़े दिन पहले ही एक बात सीख रहे थे कि हम कि बदरू गिरफ्तों पे दुआ करते हैं तो बदरू से आज़ाद हो जाते हैं। फिर एक इंसान शायद हमारी मुखालफत उस तरह नहीं कर रहा होता, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़, खुदा के खादमों के ख़िलाफ़, उसके पीछे भेस तो कुछ और होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम एक बदरू गिरफ्तार के लिए दुआ करते हैं और बदरू निकल जाती है, तो उस मुखालफ के लिए दुआ क्यों नहीं करते जिसके पीछे बदरू काम कर रही है, जिसके पीछे शैतान काम कर रहा है? सही। उसकी भी निकल सकती है। आमीन। आमीन। खुदा बदल देता है, आमीन। खुदा तब्दील कर देता है। तो सर ये बात मतलब कि मुखालफों को देख लेगा। अब रास्तबाज जो शख्स है उसके लिए मुखालफों को मुकाबला करना, देखना मुश्किल बात नहीं है। आमीन। तो मैं सूरह साइमन के लिए दोबारा से थोड़ा सा इसको दोहराना चाहता हूँ। जी रिपीट कि पहली बात, रास्तबाज जब हमद करते हैं, क्योंकि पॉइंट 12 हैं, तो वो हमारे साइमन जो है वो इसको भूल ना जाएं। जी पहली बात है खुदावंद की हमद करो, ये रास्तबाजों के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। ये दो बातें जो हैं, ये रास्तबाजों ने ड्यूटी पूरी करनी है। ठीक है। उसके रिजल्ट या उसकी बरकत जो हैं फिर नाजिल होंगी। पहली बात, उसकी नस्ल जो है जोरावर होगी ज़मीन पर। आमीन। उसकी औलाद मुबारक होगी ज़मीन आमीन। पर। दूसरी बात, उसके घर में मालो दौलत होगा। आमीन। उसका घर जो है मालो दौलत से भरा रहेगा, बरकत से भरा रहेगा। चौथी बात, रास्तबाजों के लिए तरीकी में हमेशा नूर चमकता है, खुदा ऐसा करता है। और 5वीं बात, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सदातमंद है। जो रास्तबाज है वो रास्ते से कारोबार करता है और कर्ज लेता नहीं, बल्कि कर्ज देता है। और 6ठी बात है, उसे कभी जुम्बश नहीं होगी। सादक की यादगार जो है, सादकों की यादगार मुबारक होगी, सादक की यादगार हमेशा रहेगी। आमीन। और 8वीं जो बात है, खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, बरकरार रहता है, डरने का नहीं। वो बुरी खबर से डरेगा नहीं, बल्कि लिखे वो अपने मुखालफों को देख लेगा। आमीन। मुखालफों को देख लेता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर उसने मुख्ताजों को बांटा है, यानी उसने बांटा और मुख्ताजों को दिया। मुख्ताज हमारी नज़र में होते हैं, जो रास्तबाज लोग हैं ना, उनकी नज़र हमेशा रास्तबाज उन पर, मुख्ताजों पर होती है, गरीब और यतीमों पर। खुदा के कलाम में लिखा है कि यतीम और बेवा का खुदा हामी है, मददगार है। फिर इसराइल को खुदा ने कहा, अगर तुझे किसी बेवा का बछौना ले ले कर्ज के तौर पर, उसे कर्ज दे तो वो ले ले उसके बदले में, या गिरवी रखे तो शाम तक वापस कर देना। ऐसा ना हो कि वो रात को ज़मीन पर सोए और वो मुझसे फरियाद करे और मैं मुबादा तुझे तबाह कर दूँ। हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। बड़ा खूबसूरत अंदाज से पास साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया। तो अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए होशना टीवी चैनल।